السلام علیکم. سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پلیز پریس دا بیل نوٹیفیکیشن تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل فائن اینڈ شائن. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہترین ہوں گی اور اپنے گھروں میں خوشحال زندگیاں گزار رہی ہوں گی. آمین انشاءاللہ. آج میں اپنی تمام پیاری بہنوں کو ایسی دعا کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کو تنگ دستی اور بیماری سے دور رکھے گی انشاءاللہ. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس دعا کے فضیلت کے اباؤٹ پڑھتے ہیں کہ اس دعا کی فضیلت کے اباؤٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب بھی کوئی تکلیف دہ امر پیش آتا تو جبریل علیہ السلام آ کر مجھے یہ دعا تلقین کرتے. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ یہ اس دعا کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس دعا کی تلقین کرتے ہیں. تو اب ہم اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اب ایسا کریں کہ اب اس دعا کا اسکرین شاٹ لے لیں. تو میں اب اس دعا کو دوبارہ پڑھتی ہوں ذرا اچھی طرح سے اور نرمی کے ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت، ٹھیک ہے، علی الحی الذی، ٹھیک ہے، لفظوں کو ذہن میں رکھیے. لا یموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. میں اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرتا ہوں جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجیے. آمین. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.